اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ نماز میں سجدے کی دعائیں الحمدللہ ہم 4 کر چکے ہیں، جن میں سے 3 رکوع کی حالت میں بھی پڑھی جاتی ہیں اور ایک سبحان ربی الاعلی الحمدللہ ہم سب اس کو پہلے سے ہی نماز میں پڑھتے ہیں۔ سجدے کی بے شمار دعائیں ہمیں سنت سے ملتی ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ہم ان میں سے کم از کم 3-4 اور کر لیں، وہ آپ تک پہنچ جائیں اور آپ وقت کے ساتھ اس کو یاد کرتے رہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم اے اللہ اغفر لی، اس کو اغفر لی نہیں پڑھنا، یہ زیر کے ساتھ آئے گا، کسرہ کے ساتھ۔ اغفر لی مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، ذنبی میرے گناہ، کلہ اس میں سے سب یا سب کے سب، دقہ اس میں چھوٹے، وجلہ اور اس میں بڑے یا ظاہر، واولہ اول یعنی کہ پہلے اور اس میں پہلے، وآخرہ اور اس میں بعد کے یا پچھلے، وعلانیتہ اور اس میں ظاہری، وسرہ اور اس میں چھپے ہوئے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ سجدہ تلاوت۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر ایسی آیات ہیں جن کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنا مسنون ہے، آیت سجدہ چاہے نماز میں تلاوت کی جائے یا تلاوت قرآن کے دوران آ جائے، لیکن اگر کوئی نہ کر سکے تو اس کے ذمے کچھ نہیں ہوگا۔
سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن افضل ہے، ترغیب دلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین سے سجدہ تلاوت کرنا ثابت ہے۔ سلف صالحین سجدہ تلاوت کو بھی پورے اذکار و تسبیحات کے ساتھ کرنا پسند کرتے تھے، اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے کہ جب وہ آیت سجدہ پر پہنچیں تو وہ سجدہ کیے بغیر اس پر سے گزر جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، چنانچہ اس کے لیے جنت ہے، جبکہ مجھے بھی حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے انکار کیا، چنانچہ میرے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت کی قرأت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک ہم میں سے کچھ تو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ پاتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف پڑھنے والا نہیں، جو سننے والا ہے وہ بھی کرے گا، اور گیدرنگز میں بھی اکٹھے ہیں تو بھی حدیث کیا بتا رہی ہے کہ کچھ کو پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی، لیکن ہر کوئی سجدہ تلاوت کو کرنے کی کوشش کرتا۔ سورہ نجم کے سجدہ تلاوت پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام مسلمانوں، مشرکوں، جن و انس اور دوات و قلم نے بھی سجدہ کیا تھا۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تلاوت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ سجدے والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اور جو کوئی ان 2 سجدوں کو نہ کرنا چاہے تو وہ ان دونوں آیات کی قرأت بھی نہ کرے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی یہاں تک کہا گیا ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ مثلاً اگر آپ کہیں تلاوت سن رہے ہیں کسی کی اور وہاں پر سجدہ آ گیا ہے تو آپ سجدہ تلاوت کریں گے، الا یہ کہ آپ جنبی ہوں، اس حالت میں نہیں کیا جائے گا، اس میں قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا شرط نہیں ہے، لیکن اگر حالت نماز میں آپ ہیں تو آپ تکبیر کہہ کر ہی سجدے میں جائیں گے۔ نماز میں سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہی جائے گی، اور سجدہ تلاوت جب بھی نماز میں آئے گا تو ضروری طور پہ سجدہ کیا جائے گا، امام کے ساتھ باقی تمام بھی ادا کریں گے۔ سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن قبلہ رخ ہو کے سجدہ کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی سواری پر ہو تو جس سمت کا رخ ہو سجدہ تلاوت کر لیا جائے گا۔ حالت قیام میں سجدہ کرنا ہو، یعنی کھڑے ہوئے اگر آپ کر رہے ہیں تو قبلہ رخ ہونا لازمی ہے، اور ایک آیت کو اگر آپ بار بار جس طرح یاد کریں، ریپیٹ کر رہے ہیں تو ایک بار ہی اس کا سجدہ کر لینا کافی ہے، چاہے آپ اس کو 10 دفعہ پڑھیں یا 20 دفعہ ایک ہی سٹنگ میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک ہی بار آپ بار بار ان آیات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بار بار پڑھا، اور ایک ہے کہ ایک نشست میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے میں ہی، تو بھی ایک بار ہی سجدہ کرنا ہوگا۔ سجدہ تلاوت کی ہمیں 2 دعائیں حدیث سے ملتی ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے خود کو خواب میں دیکھا، گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ کیا اور درخت نے بھی میرے سجدے کے ساتھ ہی سجدہ کیا، میں نے سنا وہ پڑھ رہا تھا، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا ودع عنی بہا وزرا وجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھی، پھر سجدہ کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں یہ دعا کہتے ہوئے سنا جو اس شخص نے درخت کی دعا بتائی تھی۔ بہت پیاری دعا ہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ میرے لیے سجدے کے بدلے اپنے پاس اجر لکھ لے، وضع عنی بہا وزرا،
اور اس کی بدولت میرے گناہوں کا بوجھ اتار دے۔ وَجَعَلْهَا لِي عِندَكَ ذُخْرًا، اور اس کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے۔ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي، اور مجھ سے اس کو قبول کر لے۔ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا، جیسے کہ تو نے قبول کیا، مِنْ عَبْدِكَ داؤد، اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے۔ سجدہ تلاوت کی ایک اور دعا جو کہ ہمیں ترمذی میں ہی ملتی ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہت پیاری دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انشاءاللہ ہم اس دعا کو اگلے دنوں میں کریں گے، عام سجدوں میں بھی پڑھا کرتے ہوتے تھے تھوڑے سے اضافے کے ساتھ۔ سجد وجہی، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا، للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، جس نے اسے اپنی طاقت و قوت کے ذریعے سے پیدا کیا، اس کی سماعت اور بصارت کو پھاڑ نکالا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بہت بابرکت ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری سجدے کی قسم ہے سجدہ شکر۔ سجدہ شکر ان عظیم عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بندہ مومن کو جب کوئی نعمت ملے یا کسی مصیبت اور تکلیف سے نجات حاصل ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کرے، کیونکہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نعمت ملی، جب کوئی خوشی ملی، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا سجدہ شکر کہلاتا ہے۔ نماز شکر، صلاۃ شکر سنت میں نہیں ملتی، سجدہ شکر ملتا ہے، فوراً سجدہ کرنا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خوشی والی بات سنتے، جب بھی کوئی خوشی والی بات پیش آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ایک طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سجدے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض فرما لیا ہے۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پھر میں بیٹھ گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا عبد الرحمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کام سے آئے ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ میں ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان قبض کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری دی۔ جبرائیل نے کہا بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا تو میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ یہ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی نعمت ملے تو اس کے شکر کے طور پر سجدہ کرنا سنت سے ثابت ہے۔ سجدہ شکر کرنے کے لیے باوضو ہونا کوئی شرط نہیں ہے، جس ٹائم جو خبر ملی فوراً آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ نعمت یا خوشخبری ملتے ہی سجدہ کرنا اصل میں یہ سجدہ شکر ہے، اور خاص موقعوں پر اور جتنی بڑی خوشی ہے اتنا زیادہ اللہ کا شکر بھی ادا ہونا چاہیے۔ طویل سجدہ مسنون ہے۔ سجدہ شکر کے تمام احکام سجدہ تلاوت والے ہی ہیں، لیکن شکر کے لیے سجدے میں کوئی مخصوص دعا ہمیں سنت سے نہیں ملتی۔ البتہ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ لازمی ہے کہ انسان سجدے میں موقع محل کے مطابق اللہ کی حمد و شکر، اللہ سے دعا اور استغفار وغیرہ میں سے کچھ بھی کہہ لے جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے اور ہم سے ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔